बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। बेटे की बात के साथ रज़ीना आलम आपके सामने हाज़िर है। आज जिस मौज़े पे मैं बात करूँगी वो हमारी टेक्निकल और आला तालीम के मुतालिक है। इससे पहले तालीम के लिए मैंने लिटरेसी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे बात की थी और उस पे मैंने बड़ी तफ़सील से बात की थी और यहाँ तक कि वो जो बाहर की एजेंसीज़ हैं जो हमारी लिटरेसी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे काम कर रही हैं उसमें सबसे सर-ए-फ़हरिस्त तो जायका है। ये जापान की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस पे काम कर रही है और हमारे मुल्क में जो है वो ट्रेनिंग टीचर्स की ट्रेनिंग और किताबें उन्होंने बल्कि नए सिलेबस बनवाए हैं और उस पे टीचर्स को ट्रेन करती हैं और इसके अलावा काफ़ी टेक्निकल सपोर्ट है जो कि वो हमारे लिटरेसी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए कर रही हैं। इसके अलावा भी और गैर मुल्की हैं इदारे जो कि इस पे का हमारी मदद भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो काम है वो असल तो हम लोगों ने करना है जो कि काफ़ी कोशिश हो रही है और गवर्नमेंट इस मसले को समझ गई है कि जो हमारे आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको हम फौरी तौर पर स्कूल में लाएँ। और लेकिन देखिए जो बुनियादी तालीम होती है वो एक बुनियाद होती है, वो एक जो कहते हैं कि बुनियादी पत्थर होता है जिस पर वो इमारत खड़ी होती है। लेकिन उस पे फिर आगे बढ़ने के लिए जो हमें ज़रूरत है सब जो जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने जिस रास्ते को इख्तियार किया है वो आजकल की टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च और आईटी पर उन्होंने काफ़ी काम किया है और दुनिया उसी की तरफ जा रही है। हमें भी इस चीज़ का एहसास हुआ और हमारे यहाँ भी हायर एजुकेशन कमीशन कायम हुआ और उसके साथ वो यूनिवर्सिटियों में काफ़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट आई। कई यूनिवर्सिटियों के कैंपस बने ऐसी रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे पहले यूनिवर्सिटी की कोई एक्सेस नहीं था और इसके अलावा भी जो स्टैंडर्ड था तालीम का उस पे भी काफ़ी क्वालिटी कंट्रोल पे काफ़ी काम हुआ और चूँकि मैं खुद भी 4 साल वहाँ की मेंबर रही हूँ हायर एजुकेशन कमीशन की तो जो काम हुए हैं वो उस ज़माने में डॉक्टर ताउर रहमान साहब थे पहले और उसके बाद डॉक्टर जावेद लगारी साहब तशरीफ़ लाए और उन लोगों ने मिलकर और उसके बाद भी थोड़ा बहुत होता रहा लेकिन जो उन उस वक़्त काफ़ी ब्रेक थ्रू हुआ और हमारी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो दुनिया की यूनिवर्सिटियों में के जो रैंकिंग थी उसमें भी वो शामिल हो गई। लेकिन उसके बाद काफ़ी वो आया गैप आया बीच में। अब मैं सोचती हूँ कि जो सबसे पहली ज़रूरत है इस हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो इसका बजट है। देखिए जब तक हम खाता-खा पैसा इस सेक्टर में नहीं लगाएँगे, जब तक हमें खाता-खा नताइज भी नहीं मिल सकते। अब जो ज़रूरत है बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। आप सब जानते हैं मुझसे ज़्यादा तालीम याफ़्ता, मुझसे ज़्यादा समझदार लोग मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो अभी अहम ज़रूरत जो मेरे नाचीज़ ख़्याल में है, वो ये है कि हम इसका बजट बढ़ाएँ। देखिए, जो कट लगता है वो अक्सर तालीम पर ही लगता है। मैं काफ़ी अरसे से देख रही हूँ पिछले प 20-25 साल से। कि जो तालीम है उसी पर एक ज़माने में था कि तालीम पर और हायर एजुकेशन पे बहुत अच्छी रकम दी गई और जिससे वहाँ पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च सेल भी कायम हो गए। लेकिन उसके बाद जो है वो जो है वो उसमें कट लगता रहा। मैं समझती हूँ मैं खुद भी इकोनॉमिक्स की तालिबा हूँ, इस ज़माने में मास्टर किया था इकोनॉमिक में। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट को मसाइल हैं, वो बेशक बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि काफ़ी जो बजट का हिस्सा है वो कर्ज़े में और वो जो चीज़ें हैं उसमें निकल जाता है काफ़ी ऐसे हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स हैं जिसमें वो निकल जाता है। लेकिन तालीम को जब तक हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो उस वक़्त तक मुल्क की तरक्की की रफ़्तार वो नहीं होगी जो होनी चाहिए। तो इसलिए मैं अपने जो साहिब इक़्तिदार हमारे हैं, उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उस पे गौर करें और जो तालीम का बजट है, हायर एजुकेशन का भी
اور جو بنیادی تعلیم ہے اس کا بھی اس کے بجٹ پہ ضرور بڑھائیں۔ اور چونکہ اب یہ صوبوں کا چلا گیا ہے تو صوبائی حکومت بھی اس پہ کر رہی ہے خرچ، لیکن جس طرح سے ہونا چاہیے اس کو ذرا بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے لحاظ سے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں، ایک زمانے میں کافی کیمپسز بنے ہمارے اپنے یونیورسٹیز کے ریموٹ ایریے میں، جس سے ہمارے جو جن لوگ کو تعلیم حاصل کرنا تھی اعلیٰ تعلیم، اور وہ اس میں آئے۔ لیکن آج کل ہو یہ رہا ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے اسکولس ہیں، پرائیویٹ اسکولس، ان کے پاس بھی کچھ ایکسس ہوتی ہے باہر کے اسکالرشپ کی۔ اور چونکہ آج کل ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ باہر جا کے پڑھے، حالانکہ ہمارے یہاں بھی تعلیم کے ادارے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم باہر جا کر پڑھیں۔ تو ایک زمانے میں میرا خیال ہے وہ ڈاکٹر عطاء الرحمن کا دور تھا، جس میں انہوں نے ایک یہ جا کے بات کی مختلف ملکوں میں، ترقی یافتہ ملکوں کی یونیورسٹیز میں، کہ ہمارے یہاں بھی وہ کیمپس کھولے۔ پاکستان میں ہر صوبے میں کم از کم ایک ایک کیمپس ہونا چاہیے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو ہیں دنیا کی اس کے، اور یہاں پہ جو ہمارے بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کریں۔ دیکھیے اس سے بہت سی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو ہمارے یہاں ڈرین ہو رہا ہے وہ بھی رک جاتا ہے، جو بچے پڑھنے جاتے ہیں، اور ماں باپ کے جو پیسے ہیں وہ بھی اس میں بھی کفایت۔ دیکھیے ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے، لیکن وہ جو ہوتا ہے، جو اسکالرشپ ہوتا ہے، اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ماں باپ کو بھی دینا پڑتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی۔ اور پھر یہ کہ بچے ہمارے یہاں پہ پڑھتے، اپنے ملک میں پڑھتے، اپنے ملک میں پھر جاب ان کو آفر ہوتی ہیں اور وہ کرتے، یا جو بھی اپنا کام ہے وہ کرتے، تو اس سے ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوتا، ہماری ترقی بڑھتی۔ لیکن اس پہ کافی کام ہو گیا تھا، صوبوں نے بھی میں نے سنا تھا کہ صوبوں نے بھی اپنی زمینیں دینے کی بات کر دی تھی کہ ہم زمینیں دے دیں گے، لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ وہ بجٹ میں وہ گنجائش نہیں تھی، جس کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ آج بھی میں اپنے صاحب اقتدار لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے آج بھی ہم اگر یہ قدم اٹھائیں کہ باہر کی یونیورسٹیوں سے ہم آ، کہیں کہ وہ ہمارے یہاں بھی کھولیں، اب جیسے انہوں نے کوالالمپور میں کھولی ہوئی ہے، مختلف جگہوں پہ کھولے ہوئے ہیں اپنے کیمپسز، تو اسی طرح وہ ہمارے یہاں بھی اپنے کیمپسز کھول سکتے ہیں۔ اس کی جو بھی شرائط ہوں گی وہ ظاہر ہے وہ ہمیں ماننا ہوں گی۔ کچھ عرصے ان کے اپنے پروفیسرز آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے والے ٹرین ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں قابل لوگوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ایک یہ قدم اگر اٹھایا جائے ہائر ایجوکیشن کے لیے، اور اس کے لیے یہ ہو کہ ہمارے ہاں اپنے کیمپسز ہوں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے بھی ہے۔ اور پھر کافی عرصے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا اس کے چیئرمین صاحب نہیں آ سکے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے ایک بہت انوویٹو ذہن والے تجربے کار سے سلیکشن ہو گئی ہے، اور ان کو میں جانتی بھی ہوں، وہ بڑے مطلب میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ اچھی امیدیں ہم وابستہ رکھتے ہیں ان سے کہ وہ اس کو آگے بڑھائیں گے اس کام کو۔ تو یہی ہماری ترقی جو ہے نا کی رفتار تیز کرنے کی ایک چابی ہے کہ ہم اپنی ہائر ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ بہت توجہ دیں، اور ہائر ایجوکیشن میں بھی وہ سبجیکٹس ہیں، میں نے ایک دفعہ یہ سجیشن دی تھی کہ وہ سبجیکٹس جس کی ہماری جو انڈسٹریز کو ضرورت ہے، جس کے ہمارے ایگریکلچر کو ضرورت ہے، وہ سبجیکٹس میں ہمارے بچے اسپیشلائز کریں، تاکہ وہ اپنے ملک کی ترقی میں نئی نئی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو متعارف کرو۔ تو اس طرح جو ہے، اب میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو بھی ہے ہمارے ڈرا بیکس ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری کمی ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم صرف یہ کہیں کہ جی تعلیم میں یہ ہے وہ ہے اور اس کی خامیاں نکالیں، تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہم ایک اچھے شہری کی حیثیت سے ہمارا صرف وہی کردار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پہ تھوڑی سی تحقیق کر کے، تھوڑی سی ریسرچ کر کے ہم اپنی اچھی سجیشنز دیں،
اور وہ سجیشنس کی ان کے پاس بھی کمی نہیں ہوتی جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی بڑے قابل قابل لوگ موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہر انسان جو تجربے سے گزرتا ہے، اب میں نے اپنی زندگی کے 50 سال تقریباً جو ہے وہ تعلیم کے لیے کام کرنے میں گزارے ہیں، تو میں صرف اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ سجیشنز دے رہی ہوں کہ میں دوسرے ملکوں میں گئی، وہاں کے امریکہ کے جو وہ ہوتا ہے جنرل اسمبلی، اس میں 2 دفعہ 3 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پہ سب سے بات چیت کی اور اس کی تجربے کی، اور جو جب میں سینٹ میں تھی تو اس کی چیئرپرسن بھی رہی تعلیم کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی، اس سے ناطے سے مجھے کافی تجربہ ہوا دوسرے ملکوں میں جا کر دیکھا ان کی تعریف کہ ہم اس میدان میں آگے بڑھیں۔ اللہ کا شکر ہے اب آج دیکھیں کہ ہماری جو یہ جنگ تھی بنیان البرسوس، جو ہماری مارکہ حق تھا، تو اس پہ کیا چیز تھی؟ وہ صرف پا- افواج پاکستان کی ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ان کی ریسرچ ورک تھا جس نے ان کو، اور وہ جذبہ بھی تھا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سب سے بڑی تھی، لیکن اس جذبے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس وہ نئی ٹیکنالوجی کی ساری نالج تھی جس کے تحت وہ، اللہ کا شکر ہے، اس نے فتح مبین عطا فرمائی۔ تو اسی طرح میں کہتی ہوں نا کہ ہر سیکٹر میں ہر جگہ ہم ریسرچ کریں، اس کے نئے نئے چیزیں دریافت کریں، اور اس کے لیے یونیورسٹیز میں باقاعدہ ایک ریسرچ کے ڈپارٹمنٹ الگ ہونا چاہیے، اور وہاں پہ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ ریسرچ ورک ہو اور نئی نئی ریسرچ کرے۔ ایک بڑی اچھی بات ہوئی تھی ہمارے یہاں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کی تھی کہ وہ تمام دنیا کی جو لائبریریز تھیں ان سے ہماری لائبریریز کو کنیکشن دے دیا تھا، یعنی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی یونیورسٹی میں بیٹھ کر، اس کی لائبریری میں بیٹھ کر ہم ان کی کتابیں ساری اور ان کی نئی ریسرچ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوا تھا، اور یہ بھی میرا خیال ہے شروع کے دور میں ہوا تھا، تو اس سے بہت ایک فائدہ ہوا، لیکن اس سے آگے بھی بہت چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ لے آئیں کہ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہی ہماری ترقی کی رفتار کو تیز کر سکتی ہے۔ اب میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کرتی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے جب میں پڑھتی ہوں اخبار میں کہ ہمارے تمام صوبوں میں، خاص طور پہ پنجاب میں، وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ اب قدم اٹھایا جا رہا ہے، اس کو زیادہ کرنے کے لیے ہر سطح پر، مطلب مڈل کے بعد اور اس کے بعد۔ اور ایک چیز جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے میں ہمیشہ محسوس کرتی ہوں، اور میرا تجربہ بتاتا ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا ہے، وہ بھی ہمیں اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اچھا ڈپلومہ ہے، نہیں ڈپلومہ تو کوئی چیز ہی نہیں ڈپلومہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ صرف ڈگری نہیں ہوتی کہ اپنے انجینئرنگ کی ڈگری ہوگی، یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ڈپلومہ ہوتا ہے اس میں کافی پریکٹیکل کام ہوتا ہے، تو اور اس کی اپنی جو ہے اہمیت ہے۔ تو ہماری یوتھ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ آپ نے ایف اے کے بعد یا ایڈمیشن لے لیا اور اس کو آپ کر رہے ہیں، یا میٹرک کے بعد کر رہے ہیں، تو وہ کوئی کم چیز نہیں ہے، اس سے آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں اور زیادہ پیسے کما سکتے ہیں، اپنی ورک شاپ بنا سکتے ہیں، اپنے کچھ بھی اپنے آپ کو سیلف امپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ وہ بھی ہمارے سوسائٹی میں جو یہ ہے کہ نہیں ڈگری دے دے، ڈپلومہ نہیں، ڈپلومہ لینا، ڈپلومہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور اس پہ ہمارے جو ذہن ہیں ان کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے میری سجیشن ہے، اگر ہمارے وسائل اجازت دیں تو اس کے لیے یا تو الگ ایک منسٹری ہو، اور یا علیحدہ ایک صوبوں میں بھی ایک علیحدہ اس کا ڈپارٹمنٹ ہو، یا ایک علیحدہ کمیشن ہو، جس طرح نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، اسی طرح ایک کمیشن الگ ہو جو کہ صرف ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ کام کرے۔ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے آپ تو مطلب ہمارے یہاں تو بہت پڑھے لکھے انجینئرز موجود ہیں، میں تو خیر ایک چھوٹی سی طالبہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور جو ہمارے ان امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی اس سے حل ہو سکتا ہے۔ تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، ایک علیحدہ سیٹ اپ ہونا چاہیے جو کہ صرف ملک میں اور صوبوں میں جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو
देखें और उसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएँ। अ, मैं सिर्फ़ आपको एक रास्ता जो मेरे ज़हन में और मेरे तजुर्बा बताता है वो है, करना इंशाअल्लाह आप ही लोगों ने है। मेरी दुआएँ आप लोगों के साथ हैं, सबके साथ जो कि हमारे अहले इक़्तिदार हैं, जो कि मिनिस्ट्रीज़ में हैं, जो वज़ारत सँभाले हुए हैं और जो सेक्रेटरीज़ लेवल के हैं, वो भी उनका भी बड़ा रोल होता है। क्योंकि वो लोग जो है ना वो जो इनोवेटिव जो ज़हन है कि जो नई-नई चीज़ों को दरियाफ़्त करने, उस तरफ हम आगे आए। और आईटी मैं एक यूनिवर्सिटी मैंने देखी दूसरे मुल्क की आईटी की। वो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि उसमें बाकायदा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जो थी उसमें वो फ़ील्ड भी बनी हुई थी जिसमें वो जहाज़ वहाँ से उड़ते थे छोटे और किस तरह वो सारा सेटअप वो तो उनकी एक गाड़ी थी जिसमें बैठकर जब मैं एनसीएचडी की तरफ से उसकी सेनेट की तरफ से गई थी इसकी स्टडी के लिए, तो मैं हैरान रह गई कि कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री और आज से नहीं वो 50s में 1950 में वो कायम हुई। तो हमने अब आगे बढ़े हम अपनी इस तरह की जो है वो उसमें करें और ज़ाहिर है इसके लिए रिसोर्सेज़ तो चाहिए होंगे। तो देखें किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मेरी दुआएँ आप लोगों के साथ हैं ज़ाहिर है और मैं जो भी मेरे आइडियाज़ हैं वो मैं अपने आपके सामने पेश कर दिए हैं। अल्लाह करे कि हम लोग सब मिलकर अपनी ये जो आला तालीम है उसकी अहमियत को समझें और उसकी अहमियत को आगे बढ़ाएँ, उसको तरक्की दें, उसको फ़रोग़ दें और इसी तरह टेक्निकल एजुकेशन को दें। इ इन्हीं बातों के साथ मैं इजाज़त लूँगी। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो भी मेरी बातें सुनी। आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा क्योंकि देखिए काबिलियत की कोई लिमिट नहीं होती। दुनिया में एक से एक काबिल लोग मौजूद हैं, हमारे मुल्क में एक से एक काबिल लोग मौजूद हैं। तो आप लोग इस पर अपने ज़हन को लगाकर इस पे काम करें। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क टेक्निकल लिहाज से और आला तालीम और टेक्निकल एजुकेशन के लिहाज से भी बहुत मजबूत हो। अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दायम रखे। आपसे बहुत दुआओं के साथ इजाज़त, ज़ीना आलम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।